جتنے بھی شور کر رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا رشتہ نبی سے ہے، اور ہم اسی کی بات سنیں گے جو نبی کا سچا غلام ہوگا۔ ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو نبی کا سچا غلام ہوگا۔ بہن بیٹی کا رشتہ اس کو دیں گے جس کا ایمان درست ہوگا۔ دوسرے سے صلح کر سکتے؟ اونچی تم کہتے ہو امن کی ضرورت ہے، گولی نہیں دیکھے گی کون ہے دیوبندی، کون وہابی، کون شیعہ، کون کچھ، گولی نہیں دیکھے گی، رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں بے غیرتی کو امن کا نام نہیں دوں گا۔ جب نبی کی عزت کی بات آئے گی میرے لیے نبی کی عزت سب سے زیادہ ہوگی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اونچی جنت لینی ہے تو نبی کے عشق میں لینی ہے، ہم نے جینا ہے تو نبی کی محبت میں جینا ہے۔ اگر نبی سے تعلق نہیں تو کچھ بھی۔ اونچی اور دنیا بھر میں لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا کر یہ بتانے والوں کہ نبی کے بغیر جنت ملے گی، سن لو تم جو راستہ بتا رہے ہو اس سے جنت مل سکتی؟ جنت ملے گی تو نبی کی محبت میں ملے گی، نبی کی غلامی میں ملے گی، اس کے علاوہ مل سکتی؟ اونچی اور وہ لوگ جن کو اپنی بہت نیک نامی کا ڈر ہے، وہ لوگ جن کو اپنی پاک بازی کا بہت خیال، جو اپنے آپ کو بہت متقی سمجھتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ تم لوگ اپنی عبادت پر ناز کرو، ہم نبی کی نسبت پر ناز کرتے ہیں۔ در دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو۔ فرمائش ہے آپ کی، پنجابی ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی۔ دوزخ کا ڈر ہے تو ان کو جو گناہگار ہیں، اور جنت کی طلب چاہ ہے ان کو جو نیک ہے۔ ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو، پر جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او محبوبہ جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے۔ اللہ جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ اور سن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے، جو نبی کی شان نہیں مانتا، نبی ان کو مانے اور شان نہ مانے، وہ نبی کا ماننے والا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جود و سخا، جود و کرم کا سلسلہ کبھی روکا؟ ظاہری زندگی میں رہے تو دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اونچی مجھ سے کسی نے کہا جی ضرور سنا دینا، حالانکہ یہ بات بہت ہی پیار سے سننے والی ہے، بہرحال میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، میرا اپنا دیکھا ہوا واقعہ، اپنا دیکھا ہوا، بہت پرانی بات ہے، کو تقریباً 30-40 سال سے زیادہ ہو گئے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑا مواجہ شریف میں سلام پڑھ رہا تھا، میرے سامنے آ کر ایک شخص بوڑھے سے، پاکستانی پنجابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، میں ان کو جانتا بھی تھا،
قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں وہ کبھی کبھی آتے تھے، وہاں ملاقات ہوتی تھی۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا 37 روز حضرت کے پاس رہا تھا، حضرت قطب مدینہ کے ساتھ بالکل ان کے پاس۔ تو وہاں وہ آتے تھے تو ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ میں سلام پڑھ رہا تھا اپنے الفاظ میں، اپنی عقیدت میں، وہ سامنے آ کر وہ میرے آگے کھڑے ہو گئے اور آ کر کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور آٹا ختم ہو گیا ہے۔ میں سلام پڑھنا بھول گیا، میں نے ان کو نہیں اس وقت مخاطب کیا، کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر میرے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، سلام میں نے بعد میں پورا کیا۔ میں سوچتا رہا میرے نبی کے دیوانے کیسے کیسے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں دو لفظ آتے ہیں، وہ آ رہا ہے وہ اپنے حساب سے، کون کہاں کتنی تاب رکھتا ہے، کس میں کتنی، ہمیں کیا اندازہ۔ ہم تو وہاں ایک قطرے سے بھی کم، وہاں تو کتنے بڑے بڑے سمندر آ کے قطرہ ہو جاتے۔ میں اس شخص کی اس ادا پر روتا رہا، میرے نبی سے اس کا تعلق کتنا، کتنے پیار سے اس نے آ کر کہا حضور آٹا ختم ہو گیا اور سلام کر کے چلا گیا۔ رات کو میری اس سے ملاقات ہوئی عشاء کے بعد، نور محمد ان کا نام تھا۔ میں نے کہا بابا جی میں سلام پڑھ رہا تھا جب آپ مواجہ شریف میں آئے اور آپ نے سلام کر کے اتنا کہا اور آپ چلے گئے۔ کہنے میں نے کہا یہ کیا بات تھی، حضور کی بارگاہ میں جا کے آتا؟ کہنے لگے ہم مدینے رہتے ہیں، ہم جو بھی مانگتے ہیں انہی سے مانگتے ہیں، ہمیں سوئی چاہیے، ہمیں جہاز چاہیے، ہم وہیں جا کے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو اس کے الفاظ تھے جو انہوں نے مجھے کہے، کہنے لگے تم سوچتے ہوگے کہ میں کہہ کے آیا ہوں، پھر شام ہوئی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں صرف دروازے سے باہر نکلا ہوں، آگے آدمی آٹے کا تھیلا لے کے کھڑا ہوا۔ تمہیں سے مانگیں گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب میرا نبی جب تک ظاہری حیات میں رہا سب کو نوازتا رہا، آج بھی نواز رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہو بدبخت، اور تجھے جہنم کا بخار چڑھے، تجھے تیرے دل میں اتنی تکلیف ہے۔ میرا نبی آج بھی نواز رہا ہے، ان کا غلام بن کے تو دیکھ، وہ آج بھی نواز رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا نہیں دیتے، ان سے پوچھو کلمہ کس نے پڑھایا؟ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گئے۔ بہت لمبا موضوع، آخری شعر پڑھوں پھر میں نے اور باتیں کرنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پوری نعت پوری کر رہا ہوں، میں نے 2-3 شعر ہی چھوڑے، باقی شعر سارے پڑھ گیا۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے واضح کیا ہے، اگر تو نے غلط عقیدے، یہ جو پہلے 2-3 شعر سنائے نا،
کون تھا وہ اسماعیل دیلوی جس کو یہ شہید کہتے ہیں؟ وہ کون تھا؟ اس کا عقیدہ کیا تھا جس نے نبی کے لیے معاذ اللہ چوڑے چمار کا لفظ لکھا؟ معاذ اللہ. لوگ کہتے ہیں تم لوگ مولوی جھگڑتے ہو، تمہیں اس لیے لفظ سنانے پڑتے، ورنہ یہ لفظ منہ پر لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ اگر تو نے اس طرح کے گندے عقیدوں کو نہیں چھوڑا تو پھر تجھے رضا کے نیزے کی مار سہنی پڑے گی. یہ میرا قلم نہیں ہے، یہ نیزہ ہے. کیا ہے؟ ہاں. غلامان مصطفیٰ سے پنجہ لڑاتے ہو تو پھر کچومر ہی نکلے گا، پھر بچ سکتے؟ سنو، ہم بے غیرت نہیں ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ تم نبی کے خلاف بکواس کرو ہم چپ رہ لیں. ہم نے کہا نا، ہم بد ضرور ہیں، بد عقیدہ نہیں ہے. بد ضرور ہے، بے غیرت نہیں ہے. سنو، کوئی بھی دربار رسالت کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا تو ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں. سنو، یہ رضا کا جو نیزہ ہے نا، یہ ایسا زخم لگاتا ہے کہ سینے میں بہت گہرا گڑھا بنا دیتا ہے. پھر کسی سے اس کا علاج ہو سکتا؟ اس حملے کا وار ادھر سے ادھر ایسا نکلتا ہے، پھر بندہ بچ سکتا؟ اونچی. ہاں. تو تمہارے لیے دو راستے ہیں. سنو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بچ جاؤ اور آخرت اچھی ہو جائے، آؤ میرے نبی کے غلام بن جاؤ، توبہ کر لو. اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو سنیوں کا اعلان سن لو. ہم اہل سنت و جماعت، جن کو سنی بریلوی کہا جاتا ہے، ہم نبی کے کسی گستاخ بے ادب سے کوئی رعایت کر سکتے نہیں. طالبان کہلاؤ، القاعدہ کہلاؤ، جتنی مرضی تنظیمیں بنا لو، تم جتنے مرضی ہتھیار اٹھا لو، ہماری گردنیں کم نہیں پڑیں گی. ہم سینوں پہ وار کھا لیں گے مگر نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ. نماز میری عبادت. میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں نماز اکیلے پڑھ لوں گا، کسی گستاخ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. میں بچے کو بے ادب بنانے کے لیے کسی وہابی دیوبندی کے پاس، کسی شیعہ سے رعایت کر سکتا نہیں. ہم اہل سنت ہیں، اور ہم اہل سنت ہیں، اہل بدعت نہیں. ہم ہرگز نہ شرک کرتے ہیں، نہ حرام کرتے ہیں، نہ ناجائز کرتے ہیں، نہ بدعت کرتے. ہم نبی سے عشق کرتے ہیں. ہم نبی سے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. پہلا شعر پھر پڑھ لیتا ہوں. نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. سنیں، آپ نے پیغام سنا، خلاصہ کیا نکلا؟ جو نبی کی غلامی نہیں کرے گا کامیاب ہو سکتا؟ اونچی. بخاری شریف میں، دیگر کتابوں میں حدیث موجود، صحابہ کا ہجوم ہے. ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے، قیامت کا پوچھ رہا ہے تو تجھے اس کا انتظار ہے، قیامت کا تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے، جی میں رائیونڈ جاتا ہوں، مرید کے چکر لگاتا ہوں. سنیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ حضور میں نے ماتھا رگڑ رگڑ کے شامی کباب بنا لیا ہے، میں نے بہت زیادہ چلے کیے، نہیں. فرمایا، ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی آگے سے کہتے ہیں، حضور نماز روزے زیادہ نہیں ہیں، دل میں آپ کی محبت ہے. اللہ.
اس طرح نعرہ لگاتے ہیں یار. اللہ یا رسول اللہ. سیدی حضور دل میں آپ کی محبت ہے. میرے آقا یہ نہیں فرماتے قیامت کے دن اعمال تو لیں گے, وہاں تو نفسی نفسی ہوگی, وہاں تو اعمال پر فیصلہ ہوگا. نہیں, صحابہ کہتے ہیں نبی کا جواب سن کے اس دن ہم نے وہ عید منائی, اتنی ہم کو خوشی ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ جواب آپ کو بھی سناؤں جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم کو ایسی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی. وہ کیا خوشی؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب انت مع من احببت. اگر تیرے دل میں میری محبت ہے تو سن, قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ اکبر یا رسول. پیغام جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. جس نے یہ نعرہ لگایا آج ایک وعدہ کرو, نماز نہیں چھوڑیں گے, داڑھی نہیں مڑائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. بس یہ کرو انشاءاللہ جنت تمہاری ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی. اذان اذان نہیں, نماز نماز نہیں, تلاوت تلاوت نہیں, روزہ روزہ نہیں. تو بس آج کا پیغام, ہم نے نبی کا دامن چھوڑنا اونچی. آج غزہ میں, فلسطین میں نہتے مسلمان ظالم یہودیوں کی سفاکیت کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ پاکستان میں دہشت گردی کا راج ہے. کیوں؟ 56 سے زیادہ اسلامی ملک ہے اور ان کی کوئی آواز نہیں. کیوں؟ ایک ہی جواب ہے میرا, نبی سے تعلق کمزور کیا ہے. جب تک ان کا تعلق نبی سے مضبوط تھا, ان میں سے ہر ایک سے دشمن کانپتا تھا. آج یہ دشمن سے مرعوب ہو چکے ہیں. کیوں؟ انہوں نے دنیا سے تعلق جوڑ لیا, دشمنوں کو دوست سمجھ لیا. میں پھر کہتا ہوں, حل کی طرف آؤ, آگے بڑھو. بیت المقدس آزاد ہوگا انشاءاللہ, وہ قبلہ اول آزاد ہوگا. وہ یاد رکھنا, یہ صہیونی زائنسٹ, یہ یہودیوں کی وہ قسم ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتی. یہودی کئی قسم کے ہیں, یہ ان میں سے وہ قسم ہے جو کہتے ہیں دنیا کو رزق ہم دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو لفظ مسلمان سننا گوارا نہیں ہے, جو نبی کے ساتھ ایسی دشمنی رکھتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں, اور آپ کہتے ہو نہیں وہ ہمارے دوست ہیں, امریکہ نے ساتھ نہ دیا تو یہ ہوگا, روس نے ساتھ نہ دیا تو یہ ہوگا, چین نے ساتھ نہ دیا تو یہ ہوگا. ارے ان بتوں سے تم نے امیدیں لگا لی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تم نے امیدیں لگا لی ہیں. سن لو سن لو, روس ساتھ نہ دے کچھ نہیں ہوگا, چین ساتھ نہ دے کچھ نہیں ہوگا, امریکہ ساتھ نہ دے کچھ نہیں ہوگا, برطانیہ فرانس جرمنی ساتھ نہ دے کچھ نہیں ہوگا. اگر رب اور رسول ساتھ ہے کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس ایمان کی ضرورت ہے, اس یقین کی ضرورت ہے جو آپ نے کہیں کھو دیا ہے. نبی سے تعلق مضبوط کرنا. پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیا ہندوستان میں نماز روزے کی آزادی نہیں تھی؟ کیا وہاں سے لوگ حج کو نہیں جاتے تھے؟ کیا وہاں عید نہیں مناتے تھے؟ محرم ربیع الاول کا جلوس وہاں نہیں نکلتا تھا؟ پھر پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کہ لڑکیاں ننگی کر دیں گے یہاں, عورت کو بے حجاب کریں گے یہاں, اسلام کے خلاف قانون بنوائیں گے یہاں. اس لیے آج یوم پاکستان مناتے ہوئے
پھر مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا پڑے گا، ہم ساری دنیا کے قانون چھوڑ سکتے ہیں، خدا اور رسول کا قانون نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو آپ کو عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ اگلے جمعے میں نمازی ڈھونڈ رہا ہوں گا، آ جائے ہو نا؟ مسجد کے باہر تک، اوپر ساری چھتیں بھری ہوئی، باہر تک لوگ گئے ہوئے، اگلے جمعے میں ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ کہاں جائے گا آپ کا یہ وعدہ؟ یہ اعتکاف کرنے والے 250 آدمی اسی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، میں ان میں سے اکثر کو تلاش کر رہا ہوں گا، مجھے 5 وقتہ نماز میں نظر نہیں آئیں گے۔ مجھے جب کبھی ضرورت پڑے گی دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے لیے نہیں، میں ان سب کو ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ کیوں ہم لوگ صرف زبان کے دعوے والے کیوں ہو گئے؟ صرف نعرے لگانے والے کیوں ہو گئے؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے اور اپنے رب سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ جو تربیت پورے مہینے میں رمضان میں حاصل کی، اس کو پورا سال جاری رکھیں گے۔ اس پر عمل کر کے دیکھنا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کر کے دیکھنا، ذرا سست پڑھنے لگو گے، رمضان پھر آ جائے گا۔ یہ ان کی عطا سے ملا، ان کی عقیدت سے ملا۔ جو ان کا ادب نہیں کرتا اس کو کچھ بھی ملتا۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، واقعہ ایک رہ گیا، بس وہ سناتا ہوں، پھر باقی رات میں فرمائشیں کر لینا۔ مولانا جامی کا واقعہ فرمائش کی گئی تھی، معجزہ شق القمر کی فرمائش کی گئی تھی، فتح مکہ کے واقعے کی فرمائش کی گئی تھی، کتنی کروں گا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ میرے نبی کا ادب نہیں تو کچھ بھی اونچی۔ میرا نبی مالک ہے، ہماری جانوں کا مالک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے ایمان کی جان ہے، ان کی تعظیم نہیں تو میرا ایمان اونچی۔ میں نبی کی ہر نسبت کی تعظیم، ان کی ازواج، ان کی پاک بیبیوں کی تعظیم، ان کے صحابہ کی تعظیم، ان کے اہل بیت کی تعظیم، ان کی اولاد کی تعظیم، ان کے شہر کی تعظیم، ان کی تربت کی تعظیم، ان کے ہر تبرک کی تعظیم، ان کے نام کی تعظیم، ان کے کلام کی تعظیم۔ جو بھی ان سے نسبت رکھتا ہے مجھے پیارا ہے۔ ہم تو مدینہ منورہ کے کتوں کے پاؤں بھی چوم لیں کہ محبوب کی گلی میں چلتے ہیں۔ مولانا جان محمد قدسی کیا کہتے ہیں؟ نسبت خود بسگت کر دم و بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے قوت و شد بے ادبیست۔ حضور میں اپنے آپ کو آپ کی یعنی کتے سے اپنے آپ کو تشبیہ دوں، نسبت کروں، تو یہ بھی میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کے کتے کی تو بہت بڑی بات ہے، میں ہرگز اس لائق زاں کے نسبت بسگے قوت و شد بے ادبی، میں تو وہاں کے کہلانے والا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میری اتنی حیثیت، خود اپنی نسبت کیا کروں، آپ کے کتے سے نسبت کروں تو بھی حق ادا ہو سکتا نہیں۔ یاد رکھنا، جنہوں نے ادب کیا وہ امام اعظم بنے، جنہوں نے ادب کیا وہ غوث اعظم بنے، جنہوں نے ادب کیا وہ داتا گنج بخش بنے، جنہوں نے ادب کیا وہ خواجہ غریب نواز بنے، جنہوں نے ادب کیا وہ بابا فرید بنے، اور جنہوں نے ادب کیا وہ اعلی حضرت بنے، جنہوں نے ادب کیا وہ خطیب اعظم بنے۔ آج بھی اگر چاہتے ہو تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں۔ جماعت اہل سنت ہے آپ کے سامنے، دعوت اسلامی ہے، یہ اہل سنت کے جو خالص حلقے جو آپ کے سینوں کو نبی کے عشق کا مدینہ بناتے ہیں، ان سے تعلق جوڑنا ہے تاکہ ہم بہکنے نہ پائیں، بھٹکنے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہوگی، ہوش کرنی ہوگی۔ جو نبی کا ادب کرتے ہیں ان کا حوالہ، واقعہ آپ ہر سال فرمائش کر کے سنتے ہیں، میں سنا دیتا ہوں، کبھی ایک سنا دیتا ہوں، کبھی دونوں سنا دیتا ہوں، اس وقت ایک سن لیجئے۔
امیر المومنین فی الحدیث، یہ لقب ہے ان کا، اور نام ہے ہستی کا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، بخاری شریف ترتیب دینے والے امام بخاری کے استادوں کے استاد، لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی شان والے بزرگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا عراق میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے بہرام مجوسی، مجوسی پارسی کو کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، اس کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بہرام مجوسی، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ میرے ساتھ اونچی عالم ہے، اور کس پائے کے عالم ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خواب میں ملتے ہیں وہ حضور ہی ہوتے ہیں، شیطان حضور کی شکل نہیں بنا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنت میں تو ایمان والا جا سکتا ہے، لیکن عالم ہے، سمجھ گئے کوئی راز ہے، کوئی بات ہے، سفر کرتے ہیں نیت کے ساتھ، اس بندے سے ملنے کی نیت کے ساتھ سفر کر کے عراق پہنچتے ہیں۔ عراق میں لوگوں کو پتا چلا مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام حضرت عبداللہ بن مبارک آئے ہیں۔ وہاں کے علماء نے استقبال کیا، حضرت خوش آمدید، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، بڑی محبت، بڑی عنایت، بڑا کرم، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یہاں کوئی بہرام مجوسی ہے؟ جی ہے، بڑا مشہور تاجر ہے، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی پارسی جن کو کہتے ہیں، فائر ورشپر، ان میں سے ہے اور یہاں کا مشہور آدمی ہے۔ فرمایا میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ علماء حیران، یہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام اس کافر سے ملنے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں اس سے ملوں گا، اس سے بات کروں گا، تمہیں نہیں بتا سکتا کیوں آیا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت، اتنی بڑی ہستی اور اس سے ملنے آئے ہیں۔ خیر انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ اس کا دفتر ہے، آفس ہے، اس کا گوڈاؤن ہے، اس طرح وہ تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا، وہاں پہنچے، حضرت دیکھا تو وہ اپنے تاجروں کے ساتھ سودے کر رہا تھا، اس کا پورا وہ لگا ہوا تھا دربار سا جیسے، اس کے ملازم بھی، منشی، بئی کھاتا لکھنے والے سب موجود۔ اس کے کان میں بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم امام ہیں، تجھ سے ملنے آئے۔ اس نے کہا میں ذرا تاجروں سے فارغ ہو لوں تو پھر بات کر لیتا ہوں۔ حضرت اس کی ایک ایک بات کو دیکھتے رہے، نوٹ کرتے رہے۔ جب وہ تاجروں سے فارغ ہو گیا اس نے کہا جی اب فرمائیے۔ فرمایا مجھے تجھ سے الگ علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ اس نے اپنا جو ساتھ میں گوشہ بنایا ہوا تھا وہاں لے گیا۔ فرمایا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے، میں بڑی دور سے سفر کر کے تجھ سے ملنے آیا ہوں، مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو میرے نبی کو جانتا؟ ان کو کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا ان کو؟ انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا تجھے جا کر یہ خوشخبری سنا دوں کہ تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی شکل دیکھ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے؟ فرمایا ہاں اسی لیے میں آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے بتا تو نے کیا نیکی کی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا، اور میرے نبی کا فرمان غلط ہوتا نہیں۔ تو نے کوئی نیکی کی ہے پہلے کو مہینہ 2 مہینہ کوئی ان دنوں میں کہیں بھی، جو بھی کی ہے مجھے بتا۔ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، کاروبار کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کی مدد کر دی، لوگوں کو کچھ دے دلا دیا، کسی کو راشن دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، یہ تو عام باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے نہ چھپا،
مجھے میرے نبی نے بھیجا، اور میرے نبی کا فرمان حق ہے، سچ ہے، جو راز کی بات ہے چھپا رہا ہے مجھے بتا۔ کافی دیر وہ خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر ایک وعدہ کہ اس کو راز رکھنا۔ آپ نے فرمایا بول۔ اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا ایک ہی بیٹا، اور آپ نے دیکھ لیا میرا کاروبار کتنا، پیسہ بہت ہے، میں نے بیٹے کی شادی پر بہت خرچہ کیا، کھلی دعوت، جو آئے جتنا کھائے، ایک بار آئے دو بار آئے، آنے دو، صبح سے لے کر رات تک لوگ آتے رہے، کوئی ایک بار آیا، کوئی دو بار آیا، کوئی تین بار، کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دیے، تحفے بھی دیے، کھلا، بہت اچھا کھانا پکایا سب کو، رؤسا بھی آئے، امراء بھی آئے، فقراء بھی آئے، بانٹتا رہا میں، تحفے بھی بانٹے، کھلایا بھی بہت، ہزاروں لوگ آئے، آدھی رات تک لوگ کھاتے رہے، پھر اندھیرا ہو گیا، میں نے خادموں سے کہا کہ وہ بھی کھا لیں، انہوں نے کھا لیا، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ سمیٹ لو یہاں پر، اور میں بھی اپنی چارپائی پر بستر پر آ کر میں نے کہا میں بھی کمر سیدھی کر لوں، تھک گیا تھا، میں لیٹ گیا، ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے اچھا نہیں لگا، صبح سے اب تک اتنی دیر ہو گئی تھی، اب کون آ گیا، تھک ٹوٹ کے، اس کو تو نہیں پتا نا میرا کیا حال ہے، بہت کمر دکھ رہی تھی، آدھی رات ہو رہی تھی، میں اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھا، کیونکہ خادم سب اپنے اپنے سونے جا چکے تھے، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے پھٹی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ ٹک لگے ہوئے تھے، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے، ہاتھ میں اس کے ایک چراغ تھا جو تقریباً بجھ چکا تھا۔ بہرام، یہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہے، تھوڑا سا تیل اس میں ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں چراغ کی روشنی میں بہلا رہی تھی، اندھیرا ہوتا ہے تو وہ اور روتے ہیں، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، یہ کوئی وقت ہے تیل مانگنے کے لیے آنے کا؟ اے عورت، تو کہہ رہی ہے تیرے بچے بھوکے، میں نے صبح سے لے کے رات تک کسی کا راستہ نہیں روکا، سب کے لیے کھانا کھلا رہا، ایک بار آئے دو بار آئے، جو بھی آئے کھائے، تجھے کس نے روکا تھا؟ تو کیوں نہیں آ گئی؟ بچوں کو کیوں نہیں آگے لے آئی؟ بچے نہیں آ سکتے تھے، آ کے کھانا لے کے چلی جاتی، تو آدھی رات کو تیل مانگنے آ رہی ہے۔ خاتون نے کہا اے بہرام، اگر قسمت تیرے دروازے پر لے ہی آئی ہے، باتیں نہ سنا، تھوڑا سا تیل دے دے، قسمت لے آئی ہے، نہ سنا، کچھ دے سکتا ہے تو تیل دے دے۔ کہ میں اس کے لہجے سے گھبرایا، کیا بات ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ پہلے میں نے غصے سے کہا، میں نے نرمی سے، سارا دن کھانا کھلا ہوا تھا، کیوں نہیں آ کے کھا لیا؟ پہلے کیوں نہیں آ گئی؟ بہرام، تو نے مسلمانوں کے نبی کا نام سنا ہے؟ کہ تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ میں ان کی اولاد ہوں، اس نبی کی اولاد ہوں، ان کی بیٹی ہوں، بھیک نہیں مانگ سکتی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، عزت سے رہتی ہوں، بھوکی رہ لیتی ہوں، مانگتی نہیں ہوں۔ لیکن آج بچوں کی تکلیف بہت بڑھ گئی، ان کو 3 دن سے کچھ نہیں ملا، یہ تیل تھا، تھوڑا سا چراغ جل رہا تھا، میں ان کو بہلا رہی تھی، تیری مرضی، تھوڑا سا تیل ڈال دے ورنہ میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ بہرام نے کہا ٹھہرو،
میں حیران رہ گیا، اس عورت کی اتنی خودداری، تمہارے نبی کا اس نے نام لیا، مجھے شرم آئی کہ میں اس کو خالی لوٹاؤں۔ میں نے آ کر ایک دو خادموں کو اٹھایا، جتنا کھانا بچا ہے نکالو۔ وہ حیران ہوئے کہ اس وقت کس کے لیے کھانا نکلوا رہے ہیں۔ میں نے کہا نکالو۔ کھانا نکلا۔ میں نے ان سے کہا اور کپڑے لاؤ، تحفے لاؤ، آٹا لاؤ، کھانے کی چیزیں لاؤ۔ پوری بوری بن گئی۔ نیا چراغ لیا۔ میں نے غلاموں سے کہا، خادموں سے، یہ بوری میرے کندھے پہ رکھ دو۔ وہ کہنے لگے ہم تیرے ملازم ہیں، تجھ سے تنخواہ لیتے ہیں کام کرنے کا، تجھے کیوں بوجھ اٹھوائے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا، یہ میرے کندھے پہ رکھ دو۔ میں نے وہ بوری اپنے کندھے پر رکھی اور چراغ ہاتھ میں لیا، اس عورت کو لا کے چراغ دیا نیا، کہ یہ نیا چراغ پکڑ، آگے آگے چل، مجھے رستہ بتا اپنے گھر کی طرف۔ نقدی بھی میں نے ساتھ لی۔ اس کے گھر پہنچا، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ سیدزادے پریشان، سیدزادیاں چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں نے جا کر کھانا نکالا، ان بچوں کے سامنے کھانا رکھا، نیا چراغ رکھا، بوری کھولی، کپڑے نکالے، نقدی رکھی۔ بچے دیکھ کر خوش ہوئے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارے لیے لائے ہیں، کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا ماں کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کے لیے دعا کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہمارے نانا کے ساتھ جنت میں لے جائے، اس کو ہمارے نانا کے ساتھ جنت نصیب ہو۔ میں نے خاتون سے کہا اس کو اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہر مہینے اتنا میں اس کے ہاں خاموشی سے بھجوا دیا کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک، میں یہاں اس نبی کے بچوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں نبی دیکھ رہا ہے، نبی اپنے بچوں کی بات سن رہا ہے۔ تمہیں انہوں نے بھیجا، ان کے بچوں نے یہی دعا دی تھی کہ تم ہمارے نانا جان کے ساتھ جنت میں جاؤ، تمہارے نبی نے سن لی، وہ سچے نبی ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خوش ہو گئے، میرے نبی کی بات سچی ہے، فرمایا تھا انہوں نے اس کو ایمان ملنا تھا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اپنے بیٹے کو اس نے بلایا اور بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ غلاموں سے اس نے کہا جو کلمہ پڑھ لے میرے ساتھ رہ سکتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ چلا جائے۔ جنہوں نے مسلمان ہونا تھا کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے نہیں پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا، چلے گئے۔ وہ مسلمان ہوا، نبی کی اولاد کی عزت ملی یا نہیں ملی؟ جنت ملی یا نہیں ملی؟ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ نبی کی نسبتوں کا احترام نہیں کرتے، کیا ہم ان سے دوستی کریں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، پاکستان کے حکمرانوں کو اگر ایمان یاد نہیں، دنیا کے حکمرانوں کو اگر ایمان یاد نہیں، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ہماری فوجیں اس وقت ملک میں امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ کتنے لوگ وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک وطن کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے اپنے مسلمانوں کا خیال نہیں رکھ رہے، بتہ لے رہے ہیں، مہنگائی کر رہے ہیں۔ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، ہم نے مال کمانے پہ لگا دی۔ شبان قدر جاگ کر مغفرت کے لیے تھی، ہم نے بازاروں میں گزار دی۔ اعتکاف کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا، ہم نے اس میں ڈرامے سجا لیے، کھیل کود کر لیے۔ سوچو، کچھ تو سوچو، یہ رمضان جا رہا ہے، اگر راضی نہ گیا تو کیا کرو گے؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ آئیے آج ہم عہد کریں، یا اللہ ہم جیسے کیسے ہیں
تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے ارادے اور ہمت کے ساتھ جب تک جیئیں گے مولا تیرے نبی کی غلامی میں جیئیں گے، ہم دین کی پابندی کریں گے، ہم نبی کے گستاخوں بے ادبوں سے کبھی صلح نہیں کریں گے، اس وطن کو جو تو نے ہمیں آج دیا جمعۃ الوداع میں اس کی قدر کریں گے۔ ادھر القدس قبلہ اول کی آزادی بھی ہمیں سوچنی ہے، ادھر غزہ کے نہتے مسلمانوں کی مدد بھی ہمیں سوچنی ہے، دعائیں کر کے جس طرح بھی ہو سکے تاکہ ظالموں کے خلاف آواز بلند کر کے ہم اپنے مسلمانوں کی جتنی مدد کر سکیں وہ بھی ہمیں کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور رمضان میں ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کو بھولنا یہ پیغام ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے فرزند حضرت بابا جی تشریف لاتے رہے، ان کے پوتے حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ تشریف لاتے رہے، اکثر لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوگی۔ میں 1965 میں جب اکاڑا میں پڑھتا تھا، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، اس وقت میں نے حضرت کی بیعت کی تھی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی وہ کرامات دیکھی کہ آج بھی مثال ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ کو انہوں نے کراچی بھیجا تھا کہ آپ کراچی جائیں، وہاں پر آپ نے جا کر نبی پاک کا دین پھیلانا ہے۔ جب ڈیوٹی لگتی ہے نا تو پیچھے فیضان اور ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک نسبت توسا شریف سے تھی، چشتی سلسلے تھے، دوسری نسبت آپ کی شرق پور شریف نقشبندی سلسلے سے۔ سادات بھی تھے، بہترین طبیب حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، بہت سی خوبیاں تھیں، اللہ نے بڑا نوازا، مگر اپنے وقت کے غوث تھے، اپنے وقت کے۔ بس یہ بات سنو، میرے والد صاحب قبلہ 1962 میں گئے بغداد شریف، 1962 میں، اور حضرت غوث پاک کے مزار کے ساتھ جو دیوان خانہ ہے وہاں جا کے رہے، اور نیت کی آپ کی 11ویں مشہور ہے، 11 راتیں یہاں رہوں گا۔ 11ویں مشہور ہے تو کتنی راتیں؟ دن میں زیارتیں کرتے تھے پورے بغداد کی، کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی دوسرے علاقے، رات کو وہاں۔ والد صاحب فرماتے ہیں پہلی رات کو ہی عرض کیا غوث پاک سے، ساری دنیا کو آپ کی کرامتیں سناتا ہوں، آپ غوثوں کے غوث ہیں، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے اپنی زیارت کراتے۔ پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، پانچویں، 10 راتیں گزر گئیں زیارت۔ آخری رات اگلی صبح جانا تھا، تو والد صاحب کہتے ہیں کچھ ناز کچھ نیاز، کچھ ناز اور کچھ نیاز، کہ میں نے آپ سے کوئی جائیداد مانگ لی ہے؟ کیا مانگ لیا ہے؟ صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ زیارت کرا دیں، ساری دنیا کو بتاتا ہوں غوث اتنا دیتے ہیں، تو مجھے نہیں ملے گا تو پھر یہ ہو گیا ناز، پھر نیاز۔